ہم لوگوں نے حقوق کی ایسی جنگ چھیڑ دی ہے کہ اب لوگ اپنے فرائض کی طرف یاد دہانی بھی کرائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ بالکل شیخ، یہ تو بڑا زبردست نسخہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا اونچی آواز سے مانگی جائے، کوئی حرج نہیں ہے، ایک آگ ہے دوسرا پانی۔ میاں بیوی کے ریلیشنز میں توقعات ایک دوسرے سے نہیں رکھنی چاہیے۔ میں چاہوں گا کہ یہ غور سے بات ہم سمجھ لیں، کیونکہ یہ صرف شادی والے معاملات میں نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں کام آنے والی چیز ہے۔ یہ جنت نہیں ہے بھائی، یہ دنیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یا تم آزمائشوں کے لیے آئے ہو، ہر چیز تم کو یہاں نہیں، ہر دل کی خواہش تم کو یہاں نہیں ملنے والی بھائی۔ وضو کریں، مصلی پکڑیں اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کے اللہ سے مانگیں۔ الحکمہ، the wisdom۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شیخ کے ساتھ گفتگو کے سلسلے کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، ہماری گفتگو چل رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت گھروں میں ہونے والے جتنے بھی افراد ہیں ان کے تمام رویوں کو، بیہیویئرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اور ان کے آپسی معاملات یا رویہ یا سلوک ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ اس کا احساس کیا میاں بیوی کو ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ تو دلوں میں جو وساوس آتے ہیں، جی شیخ، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کو بھی وہ جانتا ہے۔ بالکل ایسے ہے شیخ۔ ایکشنز اور اعمال تو وہ دیکھ ہی رہا ہوتا ہے، نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور فرمایا کہ وہ وساوس کو بھی میں جانتا ہوں جو تمہارے دلوں میں آتے ہیں۔ بالکل شیخ۔ کرنے کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک سادہ سا فارمولا لیں، جی شیخ، جو میرے فرائض بطور شوہر کے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائے، جی شیخ، جو میرے فرائض بطور ایک بیوی کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائے ہیں، میں اپنے فرائض کے اوپر اگر اپنا فوکس رکھوں، جی شیخ، اور یہ سمجھ کے کہ جتنا جتنا میں یہ کام کروں گا، جی شیخ، جتنا جتنا میں یہ کام کروں گی، اتنا اتنا میں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کی طرف بڑھ جاؤں گا یا بڑھ جاؤں گی۔ بالکل شیخ۔ اس میں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مقابلہ فرائض میں؟ ہاں، حالانکہ ہمارے ہاں تو حقوق میں ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بڑی مشکل ہے۔ مشکل یہ ہے حضرت کہ ہم لوگوں نے حقوق کی ایسی جنگ چھیڑ دی ہے جی شیخ، کہ اب لوگ اپنے فرائض کی طرف یاد دہانی بھی کرائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، جی ایسے اور کہتے ہیں پہلے وہ دے، بالکل، اور پہلے وہ کرے۔ دوسرا جو فریق ہے وہ پہلے مجھے حق تو مجھے دینا۔ جی تو شیخ، بھائی جب یہ حق آپ مانگیں گے نا، اور فرائض کی طرف آپ جانا نہیں چاہیں گے، جی شیخ، میں یہ نہیں کہتا کہ سب حق مانگنے والے ایسے ہی ہیں، جی، لیکن اگر سارا فوکس حقوق پہ ہو جائے تو پھر فرائض کون پورے کرے گا؟ بالکل، ایک بات۔ دوسری چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ حق جو لفظ ہے نا، اور اس کو عربی میں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، فرائض کے لیے بھی اور جو ملنے والا حق ہے اس کے لیے بھی۔ جی ٹھیک ہو گیا شیخ۔ ٹھیک ہے، تو میں بطور شوہر کے جو میرے فرائض اپنی بیوی کی طرف ہیں وہ اس کے حقوق ہیں، جی شیخ، ٹھیک ہو اور گیا۔ جو اس کے فرائض ہیں وہ میرے حقوق ہیں۔ فرق پھر کیا پڑا؟ بہت فرق پڑا۔ فرق پڑتا ہے ایٹیٹیوڈ۔ ٹھیک جب ہے، آپ فرض پورا، اور فرض بھی اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خاطر، جب آپ ان فرائض پہ فوکس کریں گے، یقین جانیے آپ کو اس کا بدلہ اچھا انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ لیکن جب آپ حقوق چھیننے کی، حقوق مانگنے کی، حقوق ڈیمانڈ کرنے کے اوپر سارا فوکس کریں گے جی شیخ، تو پھر اس تصادم کا امکان زیادہ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے شیخ۔ شیخ، اگر میاں بیوی کے تعلق میں تصادم آ جائے، دراڑ آ جائے، تو اس کشیدگی کو کیسے دور کیا جائے؟ دیکھیے، تصادم کا آنا ہی جو ہے، اس کے بھی کچھ نہ کچھ سٹیپس لینے پڑیں گے کہ وہ آئے ہی نہ، ٹھیک ہو گیا شیخ، بات وہاں تک جائے نہ۔ جی بہتر۔ ہم نے دیکھا، ہم نے سیرت سے یہ دیکھا کہ اگر بیوی کبھی کوئی خفگی کا اظہار بھی کر دے، معصومانہ سے خفگی ہے، کبھی جی، کبھی توجہ طلب کرنے کی بھی خفگی ہو جاتی ہے، جی،
تو شوہر کا کیا کام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دی؟ مسکراتے ٹال دیا بات کو. جی شیخ. ٹھیک ہے. یہ ہر چیز کو نا ایک کورٹ کی یا ایک قانون کی جنگ ہونا ضروری نہیں ہوتا. بجا فرمائے شیخ. ٹھیک ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی میاں بیوی جو ہیں وہ یہ بنیادی یعنی کہ اینٹ ہے جس پہ معاشرے کی عمارت کھڑی ہے، یہ سوشل فیبرک کی بنیاد ہے، تو پھر ہمیں اس بات کو رکھنا چاہیے ذہن میں کہ بعض اوقات غصہ ایک کو دوسرے پہ نہیں آ رہا ہوتا، غصے کا اظہار وہ اس کے اوپر کر رہا ہوتا ہے، غصے کی وجہ کوئی اور ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا شیخ. ہم اس وجہ کو دیکھنے کے بجائے دیکھیں نا، اگر آپ کو غصہ آ جائے تو کوئی وجہ ہوگی. بالکل شیخ. اگر وہ وجہ ہمارے درمیان سے نکل جائے تو غصہ رہ جائے گا، نہیں رہے گا شیخ. تو ہم وجہ کے بجائے آپ کے رویے یا آپ کی زبان پہ یا آپ کے غصے پہ میں اگر فوکس کروں جی وہ حل تو نہیں مسئلہ ہوگا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو کہتے ہیں کہ انسان اگر ایک برف کی طرح ہو جائے، پانی کی طرح ہو جائے، جب دوسرا اگر گرم آگ بنا ہوا ہے، ایک آگ ہے دوسرا پانی، ایک اگر آگ بن کے پہلا والا پانی بن جائے تو وہ 2-4 لمحوں کا غصہ ہی ہوتا ہے. ویسے ہی ٹھیک ہو گیا شیخ. یہ کوئی سالوں سال کی جنگ نہیں ہو سکتی، ایسے ہی ہوتا ہے شیخ. اللہ کہ آپ اس کو ڈریگ کر دیں. اگر وہیں پر فوراً بجھا دے نا، اگر کہیں آگ لگے اور آپ چھوٹی سی جگہ سے شروع ہوتی ہے، وہیں پہ اگر بجھ جائے جی تو بچ جائے گا. اگر آپ اس کا انتظار کریں گے یا اس پہ اگر آپ اس کو پیٹرول سے بچانے کی کوشش کریں گے جی تو وہ پھیل جائے گی. بالکل شیخ. تو آپ اس کو وہیں پہ روکنے کی کوشش کریں. شیخ یہ تو آپ نے فرما دیا کہ تصادم سے پہلے کیا طرز اختیار کیا جائے کہ اس کی نوبت نہ آئے. اب آ چکی ہے نوبت اور کشیدگی دلوں میں پیدا ہو چکی ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ کشیدگی کو ختم کیسے کیا جائے؟ وضو کریں، مصلی پکڑیں اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کے اللہ سے مانگیں. سب سے پہلا سٹیپ تو یہ کریں. بالکل ٹھیک دعا ہے. کریں جی شیخ. کہ یا اللہ میری اور میری بیوی کے درمیان یا میرے اور میرے شوہر کے درمیان یہ شیطانی قسم کے خیالات اور یہ غصہ اور یہ قدورت سی بن گئی ہے، اس کو آپ دور فرما دیں. بالکل ٹھیک ہو گیا شیخ. تو یہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر کام کا آغاز دعا سے کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اگر کوئی شوہر دیکھے اپنی بیوی کو یہ کرتے ہوئے، ایک گھر کا معمول ہو، یا بیوی دیکھے کہ میرا شوہر جھگڑنے کے بعد اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے کہ محبت بن جائے، تو میرے خیال میں آدھی ناراضگی تو شاید یہیں ختم ہو جائے. بالکل شیخ. یہ تو بڑا زبردست نسخہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا اونچی آواز سے مانگی جائے. کوئی حرج نہیں ہے. اس کو کہیں بھی کہ میں دعا مانگ رہی ہوں یا مانگنے لگا ہوں آپ کے لیے کہ ہمارا یہ ختم ہو جائے، تو کیا اس سے فرق پڑے گا نا؟ بالکل پڑے گا شیخ. تو جو شادی میں جو کور ہے نا، اسی لیے جو خطبہ نکاح کے جو الفاظ ہیں کہ قولوا قولا سدیدا، جو آیت کا انتخاب ہے اس کا ٹکڑا یہ ہے نا. جی شیخ. اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں سمجھتا ہوں انتخاب اسی لیے کیا کہ سارے مسئلے شروع باتوں سے ہوتے ہیں، زبان سے ہوتے ہیں. کہ ایسی بات کہہ دی، پھر میں نے بھی ایسی بات کہی، پھر اس نے اس سے. اچھا یہ نا کوئی جنگ نہیں ہے کہ آپ نے کسی نے ایک فائر کیا تو آپ 2 فائر کریں. یہ شادی ہے بھائی. بالکل ٹھیک ہے شیخ. کسی نے ایک خفگی کا اظہار کیا ہے تو اس کی خفگی دور کرنے کی کوشش کریں. جی شیخ. نہ کہ اس پہ آپ، میں نے جیسے کہا تھا ابھی کہ کورٹ کی کوئی لڑائی شروع ہو گئی ہے، کوئی 2 وکیل آپس میں جس طرح جھگڑ جاتے ہیں، یہ تو نہ کریں. جی شیخ. تو میرا یہ موقف ہے اور میرا تجربہ بھی ہے کسی حد تک، اور میرا مشاہدہ بھی ہے کہ تھوڑے میٹھے بول ہوتے ہیں وقار صاحب، اس سے کام بن جاتا ہے. بالکل بجا فرمایا شیخ. شیخ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ توقعات ہی نہ رکھی جائیں، کیونکہ توقعات جب پوری نہیں ہوتی تو دکھ ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے. تو کیا میاں بیوی کے ریلیشنز میں توقعات ایک دوسرے سے نہیں رکھنی چاہیے؟ دیکھیے رشتوں کی بنیاد تو توقعات پہ، میں چاہوں گا کہ یہ غور سے بات ہم سمجھ لیں، کیونکہ یہ صرف شادی والے معاملات میں نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں کام آنے والی چیز ہے. جی شیخ. رشتوں کا جو بنیادی سب سے جو یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ کھڑے جس پہ رشتے ہوتے ہیں وہ ہوتی ہیں توقعات. ہر رشتے میں فریقین کے مابین توقعات ہوتی ہیں. دیکھیں ایک والد ہے نا جی، اس کا اپنے بیٹے کے ساتھ رشتہ کتنا اچھا ہے، ماں کا رشتہ بچوں سے، جی جی، توقعات اس میں بھی ہوتی ہیں. آپ ماں ہیں، ماں سے توقعات یا والد سے توقعات آپ کی ہیں بطور اولاد کے.
اور آپ اگر والدین میں سے ہیں تو آپ کی توقعات بھی ہیں کہ بچہ میرے پیار کا، میرے خیال کا، مجھے جواب بھی اچھا دے، مجھے اس کا اچھے طریقے سے مجھے رسپانس دے، جی بالکل اور شیخ. بڑا ہو کے جو میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ یہ بنے، اچھے اچھے کام کرے، سارے کام وہ کرے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے نا اس کے اندر، جی بالکل ہوتا ہے. توقعات ہوتی ہیں. تو آپ کوئی ملازم رکھتے ہیں، اس کو آپ سے توقعات ہیں، آپ کو اس سے توقعات ہیں. جی. یہ توقعات کے بغیر وہ کہتے ہیں کہ یہ توقع رکھو ہی نہ، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو انسان ہے، اس کا رشتہ ہے ہی توقع کے اوپر. ٹھیک ہوگا شیخ. آپ شادی کیوں کرتے ہیں؟ توقعات ہوتی ہیں آپ کی. تو یہ کہنا تو کوئی ایک پریکٹیکل بات نہیں ہے. پریکٹیکل بات یہ کہ توقعات میں سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ توقعات ایسی ہوں جو ریئل ہوں، جو ممکن ہوں، جو پریکٹیکل ہوں. جی ٹھیک ہوگا شیخ. ٹھیک ہے. جی دوسری ہے کہ ان توقعات کا اظہار ضرور ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہوگا. دوسرا پوائنٹ ہو گیا. جی اور وہ اظہار زبان سے بھی کرنا ضروری نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے. دیکھیں، گفتگو کرنے کے جی جی بہت سے اور ذریعے ہوتے ہیں الفاظ کے علاوہ. جی انسان اپنے توقعات کا اظہار کر سکتا ہے. اور تیسرا ہونا چاہیے کہ وہ توقعات جو ہیں وہ فلیکسیبل ہونی چاہیے، ان میں لچک بھی ہونی چاہیے، تھوڑی بہت، ٹھیک ہوگا شیخ. تھوڑی بہت لچک. صحیح. اب یہ ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں. مطلب اگر ایک آدمی توقع کرتا ہے کہ جی میں جب شادی ہو تو میری بیوی میرے لیے کھانے بنائے، مثال کے طور پر، جی شیخ. تو یہ کوئی بہت ان نیچرل تو توقع نہیں ہے. لیکن اگر اس کو آتا نہیں ہے کھانا ٹھیک طرح سے، جی یا اس سے زیادہ بہت کام کسی وجہ سے نہیں ہو سکتا، یا جس طرح ورکنگ وومن بھی ہوتی ہیں نہیں کام، تو اس کو توقع پریکٹیکل رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے شیخ. اس کو اظہار بھی کرے، اور اگر وہ کبھی توقع کبھی کبھی نہ بھی پوری ہو جائے تو کوئی بات نہیں، شکر صبر بھی کرنا چاہیے کبھی کبھی. جی شیخ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب یہ توقع رکھے جی کہ روزانہ میں 20-25 دوستوں کو لے کے آؤں اور روزانہ ایک دعوت شراز ہو میرے گھر میں، یہ توقع تو مناسب نہیں ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. جی یہ توقع تو بڑی عجیب و غریب قسم کی ہے. ویسے ہی خاتون کی توقع ہوگی. جی ایک آدمی جو ہے، میں ذرا پرانے زمانے کی شاید کو بعض اوقات بات زیادہ کرتا ہوں، تو وہ 100 روپے تنخواہ تو خیر کسی کی نہیں ہوتی شاید، لیکن مثال سمجھانے کے لیے، جی اور وہ کہہ جی کہ 100 روپے تنخواہ ہے اور وہ ہر مہینے مجھے ذاتی خرچ کے لیے 120 روپے دے، تو وہ تو نہیں، 100 ہی پورے مجھے پکڑا دے، ایسا تو تو بھی گھر کیسے چلے؟ جی شیخ. یا اگر ان کے والدین کا علاج ہے، مطلب بہت چیزیں ہو سکتی ہیں. تو توقع اصل میں پریکٹیکل ہونی چاہیے. ٹھیک ہوگا شیخ. دوسرا بتا دیں، جی مثلا شیخ، اگر آپ بالکل. کو لگتا ہے کہ جی اس کی تنخواہ یا اس کی آمدن کم ہے، یا اس کا مطلب منافع کم ہو رہا ہے ایسے کاروبار، اس کو کہے بھائی تم منافع خوب کما کو کہ فلاں چیز میں نے جی آپ کو شیخ. تحفے میں لینی، لیکن آپ کو میں 5 سال کا ٹائم دے دوں. بہتر ہوگا ٹھیک شیخ. ہے نا؟ جی شیخ. تو اظہار کر دے، محبت سے کر دے. جی ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ کہ اگر وہ 5 سال کے بجائے 6 سال بھی لگ جائے تو تھوڑا فلیکسیبل ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے شیخ. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایکسپیکٹیشنز، یہ توقعات بڑی واضح اور بڑی صاف ستھری اور بڑی لچکدار ہونی چاہیے. جی اور اگر کوئی چیز نہیں ملی آپ کو اپنے بیوی سے یا شوہر سے، کوئی چیز نہیں بھی ملی ہے، تو کوئی یاد رکھیں کہ یہ جنت نہیں ہے. یہ جنت نہیں ہے بھائی، جی یہ ٹھیک دنیا ہے. بالکل ٹھیک یا ہے تم شیخ. آزمائشوں کے لیے آئے ہو، ہر چیز تم کو یہاں نہیں، ہر دل کی خواہش تم کو یہاں نہیں ملنے والی بھائی. جی ٹھیک ہے، یہاں پہ تو مشکلات اور آزمائشیں بھی آنی. تو اگر کوئی 10 چیزیں پوری نہیں ہوئی تو 100 پوری ہو بھی گئیں. بالکل کیا شیخ. ہو ٹھیک گیا؟ ہے. اتنا مشدد، یعنی کہ اتنا اسٹرکٹ، اتنا ایکسٹریمسٹ ہونا چاہیے انسان کو ان رشتوں کے اندر. جی جی شیخ، توقعات کے حوالے سے ابھی کچھ سوالات اور بھی ذہن میں آ رہے ہیں، تو ہمارا سیگمنٹ چونکہ اس کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے، تو آئندہ انشاءاللہ آپ سے ضرور مستفید ہوں گے. ناظرین، آج کی ہماری یہ نشست اسی پر مکمل ہوتی ہے. اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.